مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا کسی مقصد کے لیے، وہ مقصد ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ دیکھتا ہے کون اپنے پیدا کرنے والے سے لو لگا کے لگتا ہے، کون اس کی اطاعت کرتا ہے اور کون اس دنیا ہی کو مقصد بنا لیتا ہے، اسی میں کی عیش و عشرت میں لگ جاتا ہے۔ جو عیش و عشرت میں لگا ہے اللہ ابھی بھی اسے کچھ نہیں کہہ رہے، جو عبادت میں لگا ہے اس کو بھی کچھ نہیں دے رہے۔ اللہ کہتے ہیں سارا نظام تباہ و برباد کرنے کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، یہ جو تمہاری قسمیں بنی ہوئی ہیں نا، کالا گورا، اونچا لمبا، چھوٹا موٹا، دبلا، دولت مند غریب، صحت مند، یہ سب قسمیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم۔ کیونکہ اللہ جو رزلٹ اناؤنس کرے گا تو تین قسم کے لوگ سامنے آئیں گے۔ ایک وہ جو امتحان میں فیل، چاہے وہ کالے تھے یا گورے، معذور تھے یا صحت مند، ہر آدمی کا امتحان ہے۔ جو بیمار ہے اس کا بیماری میں امتحان ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیمار رکھا، بیماری میں صبر کر کے امتحان میں کامیاب ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحت دی، سلیمان علیہ السلام کو بہت اعلیٰ صحت عطا فرمائی، اس صحت میں ان کو آزمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غریب مسکین بنا کے آزمایا، سلیمان علیہ السلام کو ایسی دولت دی ہے، ایسی دولت کہ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو ایسی دولت نہیں ملے گی، ان کو اس دولت میں آزمایا، کسی کو مرد بنا کے آزمایا، کسی کو عورت بنا کے آزمایا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا، سب ختم، جب پھر دوبارہ سور پھونکوں گا تو لوگ قبروں سے جب اٹھیں گے، کنتم ازواجا ثلاثا، تین حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا سب کو میں۔ ایک وہ جو امتحان میں فیل، ان کو قرآن کہتا ہے اصحاب المشأمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ اس دنیا میں امتحان میں ناکام۔ اس میں کروڑ پتی لوگ بھی ہوں گے، اس میں غریب بھی ہوں گے، اس میں بیمار بھی ہوں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ غریب جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ غریب غربت میں خدا کو خوش نہیں رکھتا، یہاں بھی ٹینشن وہاں بھی ٹینشن۔ لوگ سمجھتے ہیں مالدار سارے جہنم میں جائیں گے، بھائی دولت بھی ہے، عیش و عشرت بھی ہے، لیکن خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے۔ قرآن کہتا ہے سلیمان کے یہاں بھی مزے تھے اور وہاں بھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہاں بھی اللہ نے خوب عیش و عشرت دی، وہاں بھی، دونوں جگہ مزے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس امتحان میں، بولو بھائی کیا ہو گیا؟ ناکام۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، کچھ وہ ہوں گے جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یہ اس امتحان میں پاسنگ مارکس لے کر آئیں گے، ایکسیلنٹ نہیں، A1 گریڈ، بولو نا بھائی، نہیں، پاسنگ مارکس، کامیاب ہو گئے۔ ان کو اعمال نامہ کہاں دیا جائے گا؟ دائیں ہاتھ، جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت مل جائے گی۔ اللہ فرماتے کچھ ہوں گے والسابقون السابقون، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، جو پاس ہونے والے لوگ ہیں کیا خوب ہوں گے وہ بھی۔ ما اصحاب اللہ خود تعریف کر رہے کیا زبردست۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے کیا ہی برے ہوں گے وہ، کتنا برا ٹھکانہ۔ والسابقون السابقون، فرمایا کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سبقت کرنے والے تھے، ایکسیلنسی کے ساتھ مارکس لیے انہوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی سبقت کرنے والے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ جو ہر نیکی میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ ان کا سب سے پہلا مصداق مجاہدین ہے، جنہوں نے اپنی جان مال کو اللہ کے حوالے کر کے میدان جنگ میں نکلتے ہیں، دنیا کو خیر آباد لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ پرسوں رائیونڈ سے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، 40 سال سے رائیونڈ میں مقیم ہیں،
40 سال ہو گئے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے بولو وقف. میں نے ایسے دیکھے ہیں تبلیغ میں بزرگ کروڑپتی لوگ ہیں, ان کا بزنس ہے چلتا ہوا, بزنس چل رہا ہے اپنی جگہ, بزنس کو بہت تھوڑا ٹائم کسی کے ذمے لگا دیا اور وہ سارے وسائل کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ دعوت. میں ایک دفعہ گیا اجتماع میں, ایک صاحب دیگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ڈھکن ہٹا کے کھانا بانٹ رہے ہیں لوگوں کو. میں نے کہا کوئی پکوان سینٹر ہوگا ان کا, پتہ چلا بہت بڑا تاجر ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, لیکن اپنے آپ کو کیسا وقف کیا ہے کہ اللہ کے دین کی اور دین والوں کی خدمت کے لیے دیگ پہ بیٹھ کے لوگوں کو چاول تقسیم, اکرام ہو جائے بھائی لوگوں کا, لوگ اللہ کی راہ میں نکل جائیں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, اللہ فرماتے اپنے آپ کو بیچ دیا انہوں نے. تو یہ کون ہے؟ یہ پاسنگ مارکس والے نہیں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو والسابقون السابقون, بہت سبقت کر لی انہوں نے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین, اللہ فرماتے ہیں یہ جو سابقین ہے نا, جو ایکسیلنسی کے ساتھ پاس ہوں گے, یہ پہلے لوگوں میں بہت ہوں گے, یعنی صحابہ میں اور تابعین میں. بعد میں یہ لوگ تھوڑے سے شارٹ ہو جائیں گے. آبادی کے ریشو کے لحاظ سے شروع میں ان کی تعداد بہت زیادہ. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روافض جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں چند ٹھیک تھے باقی سارے معاذ اللہ منافق, تو قرآن تو کیا کہتا ہے؟ شروع کے لوگوں میں ان کی تعداد بہت زیادہ, اصحاب یمین کی نہیں, سابقون کی. شروع کے لوگوں میں بہت زیادہ, جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی جائے گی یہ لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہوتے جائیں گے, ان کی تعداد کیا ہوتی چلی جائے گی آبادی کے لحاظ سے. فرمایا فی جنات النعیم, یہ جو السابقون ہیں یہ عیش کے باغات میں ہوں گے, علی سرر موضونہ, خوبصورت تخت جنت میں بچھے ہوئے ہوں گے جس پر یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, متکئین علیہا متقابلین. قرآن جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ایسے انداز میں کہ انسان کی جو کا مینٹل لیول ہے نا اس سے اوپر کی باتیں نہ ہو, اور ہر دور کے انسان کو جنت سمجھ میں آ جائے, ورنہ جنت کو مثال کے ذریعے بیان کرنا ممکن نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو اللہ نے ہمیں دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں یہ ہمارے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے, لیکن ان نعمتوں میں کتنے مزے رکھے ہیں. شدید پیاس کے وقت آپ پانی پئیں, کیسا مزہ آتا ہے. جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو کیسی مزے کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے اس کی, حالانکہ یہ عمل کا بدلہ نہیں ہے. تو سوچو اللہ جب عمل کا بدلہ دے گا اور نزلا من غفور الرحیم, اور اللہ کی طرف سے میزبانی ہوگی, مہمان بنیں گے ہم اس کی جنت میں, تو پھر ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نبی نے فرمایا ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھی, نہ کسی کان نے ان کا حقیقی تذکرہ سنا, اور نہ کسی دل میں ان کا خیال بھی گزرا ہے. یعنی آپ عیش و عشرت جتنا سوچ سکتے ہو نا, آپ کی جہاں انتہا ختم ہوگی اس سے بھی آگے کی چیز ہے جنت. بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو اس دنیا میں تھوڑی سی قربانی دے کر اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیتے, اور بہت ہی بدقسمت لوگ ہیں جو تھوڑے سے گناہ ہیں جن کو آرام سے چھوڑا جا سکتا ہے, مگر ان چند حرام لذتوں کی خاطر اپنے آپ کو جنت سے محروم کر رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون, اللہ کچھ مثالیں دے رہے ہیں. جنت میں ایسے خوبصورت بچے, سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, خدمت کے لیے اللہ جنت میں بچوں کو پیدا کیا. اللہ نے بہت سارے بچے ہوں گے جو آپ کی خدمت کریں گے, اور اتنے خوبصورت بچے, قرآن کہتا ہے جیسے تسبیح خوبصورت دانے ٹوٹ کے بکھرتے ہیں نا, کیسی اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ دانے بکھرے ہوئے موتی, وہ جنت میں بچے ایسے پھیلے ہوئے ہوں گے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کے اس کے موتی بکھر گئے ہیں. فرمایا بھی اکواب واباریق وکأس من معین, ان شرابوں کے ساتھ بہتی ہوئی شراب, لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, جس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ یہ بہکی بہکی باتیں کریں گے.
وفاکہۃ مما یتخیرون، جو پھل کھانا چاہیں گے، ولحم طیر مما یشتہون، اور اڑتے ہوئے پرندوں کا گوشت جس پرندے کے کھانے کی ان کو خواہش ہوگی، وحور عین، اور فرمایا ان کی نکاح ہم ایسی عورتوں سے کریں گے. حور عربی میں کہتے ہیں حورا کی جمع، حورا کہتے ہیں انتہائی سفید رنگت والی، اور عین آئینہ کی جمع، عین آئینہ کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی. تو اللہ کو ہماری فطرت کا پتہ ہے نا، تو اللہ نے بتایا کہ سفید رنگت والی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی عورتوں سے میں ان کا نکاح کراؤں گا. کامثال اللؤلؤ المکنون، ان عورتوں کی مثال اور حسن و جمال ایسا ہوگا جیسے خوبصورت موتی ہوں جن کو چھپا کے رکھ دیا ہو، ان پہ کوئی گرد و غبار نہ ہو. خوبصورت موتی ہو نا، ان کو آپ چھپا کے رکھیں تو ان کی شائننگ میں، ان کی چمک میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. جزاء بما كانوا يعملون.